لوگوں کے درد بانٹے، سسکتی انسانیت کی مدد کریں، آپ کا رب آپ پہ بڑا راضی ہوگا۔ ادخال السرور فی قلب المومن عبادہ، کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کر دیں تو یہ بھی عبادت ہے۔ آپ نہیں جانتے آسمان سے کتنی رحمتیں تمہارے اوپر اترتی ہیں جب تم کسی کا دکھ بانٹ رہے ہوتے۔ تو اللہ آسانیاں پیدا کرے، اللہ رحم فرمائے امت محمدیہ پر، پوری انسانیت پر۔ دور موجود کے سرمایہ دارانہ نظام نے دولت کو سمیٹ کر چند ہاتھوں تک پہنچا دیا، اور اس کا یہ نتیجہ سامنے آ رہا ہے کہ انسانیت بھوک افلاس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اور کہنے والے کہتے ہیں کہ آنے والے دور کے اندر لوگ نان شبینہ کو بھی ترسیں گے، بہت ساری اموات ہوں گی بھوک کی وجہ سے۔ وہ زمین جس کے خزانے بے بہا ہیں، اور اللہ نے قرب قیامت میں زمین کو خزانے اگلنے کا کہا ہے، جس کھیت میں فصل ہوتی تھی 15-20 من، آج اسی کھیت سے 40 من کے قریب نکل رہی ہے۔ زمین نے اپنے خزانے کھول دیے، لیکن یہ دولت سمٹ جاتی ہے، یہ وسائل سمٹ جاتے ہیں چند ہاتھوں میں، اور گندم خراب ہوتی رہی امیر شہر کی، گندم خراب ہوتی رہی امیر شہر کی، بیٹی مگر فقیر کی فاقوں سے مر گئی۔ تمام عمر جو اہل زر کی خلعتیں بنتے رہے، تمام عمر جو اہل زر کی خلعتیں بنتے رہے، ان فقیروں کے مقدر میں کفن کاغذ کا تھا۔ تو یہ عدم مساوات ہے۔ اگر ان لوگوں کا بس چلے تو یہ فضاؤں سے آکسیجن بھی جمع کر لیں اور غریبوں کو سانس لینے کا حق بھی نہ دیں، اور انسانیت جو ہے وہ سانس کے لیے، آکسیجن کے لیے بھی ترسے، لیکن میرے رب نے یہ ان کے کنٹرول میں نہیں دی۔ تو یہ جو ارتکاز زر ہے، یہ قوموں کے لیے بربادی کا سبب و ذریعہ ہوتا ہے، اور یہ سرمایہ دارانہ نظام جو گزشتہ کئی عشروں سے چل رہا ہے، اس کے نتائج اب آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اور کتنے لوگ پوری دنیا کے اوپر بھوک اور افلاس کے ساتھ سسک سسک کے مرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اللہ جل شانہ اپنی عنایتوں کا حظ وافر عطا فرمائے۔ بابا بلے شاہ قصوری نے کہا تھا، اٹ کھڑک کے دکڑ وجے تتا ہووے چلہ، آن فقیر کھا کھا جامن راضی ہووے بلا۔ تو آپ کے گھر میں جو کھانا پکتا ہے، ایک آدمی کا زیادہ کھانا پک جائے، کسی مفلوق الحال تک پہنچا دیں عزت نفس کے ساتھ، دعوت کی شکل کے اندر۔ غرباء کو اپنے گھروں میں دعوت دیں۔ آج کل یہ فیشن بن گیا امراء کی دعوت کرنے کا، غرباء کی بھی دعوت کریں، عزت سے بٹھائیں، اچھے دسترخوان پہ ان کو کھانا کھلائیں، ان کو تکریم دیں، ان کو عزت دیں، اپنے ارد گرد ماحول میں دیکھیں۔ میں نے یہاں بھی کہا ہوا ہے، پھر کہتا ہوں کہ ہماری ہمسائیگی میں، ہمارے قرب و جوار میں اگر کوئی ضرورت مند ہو تو مرکز اس کے لیے حاضر ہے، یہ اس کا اپنا گھر ہے، تینوں وقت کا کھانا دستیاب ہوگا۔ اور ہم بڑھ رہے ہیں اب اس کام کی طرف کہ ہم ملک کے طول و عرض کے اندر اور پوری دنیا کے اوپر انسانی فلاح کے لیے کام کے حجم کو بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ پہلے بھی اللہ کی توفیق سے ہم مختلف جگہوں پہ روہنگیا میں کام کر رہے ہیں، کاک بازار میں کام کر رہے ہیں، اردن میں کام کر رہے ہیں، فلسطین میں کام کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں توفیق نصیب فرمائی۔ ہم گزشتہ 3-4 سالوں سے ارض شام میں، سیریا میں کام کر رہے ہیں۔ اس طرح ملک کے اندر بھی اپنے محدود وسائل کے اعتبار سے کام ہو رہا ہے، لیکن انشاءاللہ چونکہ بہت سارے کام ہیں ہمارے ذمے، مدارس کا قیام، پھر ان کی ضروریات کو پورا کرنا، اور اس طرح سے فنڈنگ ہم کرنے کا مزاج بھی نہیں رکھتے۔ ہمارا خیال ہے کہ اس کو ایک اچھے ڈیسنٹ طریقے سے لوگوں کو ترغیب دے اور لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں۔ تو ہم انشاءاللہ اس حجم کو بڑھائیں گے اور اچھے انداز سے آگے بڑھیں گے۔ میں آپ کو بھی کہوں گا کہ صرف آپ اپنی گلی کو سنبھالیں، آپ اپنے محلے کو سنبھالیں، پورے ملک کو، پوری کائنات کو میں بلکہ کوئی تنظیم، کوئی حکومت بھی نہیں سنبھال سکتی۔ جب جذبہ احساس بیدار ہوگا، جو سب سے ضروری کام ہے جو ہم نے کرنا ہے، تو پھر خود بخود ہمارے علم میں نہیں ہوگا، وہ ہمارا تنظیمی سیٹ اپ نہیں ہوگا، وہ ہمارے نظم سے جڑی ہوئی چیز نہیں ہوگی، لیکن ہماری ترغیب سے تو یہ ہو